سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما بل لا يشعرون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم، خیر مقدم ہے آپ سب کا آج کے ہمارے قرآن کی تفسیر کے سیشن میں۔ انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا قرآن مجید کی، ہم نے پچھلی سیشن میں 66 سورہ جو قرآن مجید کا تحریم تھا وہ مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ نئی سورت سورہ ملک جو 29ویں پارے کا سٹارٹ ہے اور سورت نمبر 67 67ویں سورت ہے۔ انشاءاللہ اس کے زمانے بیک گراؤنڈ یعنی کس وقت یہ نازل ہوئی، کن حالات میں یہ نازل ہوئی، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا مضامین بیان کیے ہیں، یہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی 4 آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس سورہ کے بارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، پہلے فقرے تبارک الذی بیدہ الملک کے لفظ الملک کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانے نزول، کسی معتبر روایت سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے، مگر مضامین اور انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ موضوع اور مضمون، اس میں ایک طرف مختصر طریقے سے اسلام کی تعلیمات کا تعارف کرایا گیا ہے اور دوسری طرف بڑے بڑے مؤثر انداز میں ان لوگوں کو چونکایا گیا ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔
یہ مکہ معظمہ کی ابتدائی صورتوں کی خصوصیت ہے کہ وہ اسلام کی ساری تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو پیش کرتی ہیں، مگر تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ اختصار کے ساتھ، تاکہ وہ بتدریج لوگوں کے ذہن نشین ہوتی چلی جائیں۔ اس کے ساتھ ان میں زیادہ تر زور اس بات پر صرف کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی غفلت دور کی جائے، ان کو سوچنے پر مجبور کیا جائے اور ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کیا جائے۔ پہلی 5 آیتوں میں انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ وہ جس کائنات میں رہتا ہے وہ ایک انتہائی منظم اور محکم سلطنت ہے، جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب یا نقص یا خلل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلطنت کے عدم سے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ ہی لایا ہے، اور اس کی تدبیر و انتظام اور فرما روائی کے تمام اختیارات بھی بالکل یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کی قدرت لامحدود ہے۔ اس کے ساتھ انسان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس انتہائی حکیمانہ نظام میں وہ بے مقصد پیدا نہیں کر دیا گیا، بلکہ یہاں اسے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس امتحان میں وہ اپنے حسن عمل ہی سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ آیت 6 سے 11 تک کفر کے وہ ہولناک نتائج بیان کیے گئے ہیں جو آخرت میں نکلنے والے ہیں، اور لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیج کر تمہیں اسی دنیا میں ان نتائج سے خبردار کر دیا ہے۔ اب اگر یہاں تم انبیاء کی بات مان کر اپنا رویہ درست کرو گے تو آخرت میں تمہیں خود اعتراف کرنا پڑے گا کہ جو سزا تم کو دی جا رہی ہے فی الواقع تم اس کے مستحق ہو۔ آیت 12 سے 14 تک یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری ہر کھلی اور چھپی بات حتیٰ کہ تمہارے دل کے خیالات تک سے واقف ہے۔ لہٰذا اخلاق کی صحیح بنیاد یہ ہے کہ انسان اس اندھے کے خدا کی باسپور سے ڈر کر برائی سے بچے، خواہ دنیا میں کوئی طاقت اس پر گرفت کرنے والی ہو یا نہ ہو، اور دنیا میں اس سے کسی نقصان کا امکان ہو یا نہ ہو۔ یہ طرز عمل جو لوگ خود اختیار کریں گے وہ وہی آخرت میں بخشش اور اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ آیت 15 سے 23 تک ان پیش قیاسوں یا افتادہ حقیقتوں کے طرف انہیں جنہیں انسان دنیا کے معاملات سمجھ کر قابل توجہ شمار نہیں کرتا، پائے در پہ اشارہ کر کے ان پر سوچنے کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ اس زمین کو دیکھو جس پر تم اطمینان سے چل پھر رہے ہو اور جس سے اپنا رزق حاصل کر رہے ہو، خدا ہی نے اسے تمہارے لیے تابع کر رکھا ہے، ورنہ کسی وقت بھی اس زمین میں ایسا زلزلہ آ سکتا ہے کہ تم پائبند خاک ہو جاؤ، یا ہوا کا ایسا طوفان آ سکتا ہے جو تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے۔ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، خدا ہی تو ہے جو انہیں فضا میں تھامے ہوئے ہے۔ اپنے تمام ذرائع و وسائل پر نگاہ ڈال کر دیکھو، خدا اگر تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو کون تمہیں اس سے بچا سکتا ہے، اور اگر خدا تمہیں تمہارے لیے رزق کے دروازے بند کر دے کون انہیں کھول سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے موجود ہیں، مگر انہیں تم حیوانات کی طرح دیکھتے ہو جو مشاہدات سے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور اس سماعت و بینائی اور ان سوچنے سمجھنے والے دماغوں سے کام نہیں لیتے تو انسان ہونے کی حیثیت خدا نے تمہیں دی ہے، اسی وجہ سے راہ راست تمہیں نظر نہیں آتی۔ آیت 24 سے 27 تک بتایا گیا کہ آخر کار تمہیں لازماً اپنے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ نبی کا کام یہ نہیں کہ تمہیں اس کے آنے کا وقت اور تاریخ بتائے، اس کا کام بس یہ ہے کہ تم اس آنے والے وقت سے پیشگی خبردار کر دے۔ تم آج اس کی بات نہیں مانتے اور مطالبہ کرتے ہو کہ وقت لا کر تمہیں دکھایا جائے، مگر جب وہ آ جائے گا اور تم آنکھوں سے اسے دیکھ لو گے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس وقت تم سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جسے جلدی لے آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ آیت 28 اور 29 میں کفار مکہ کی ان باتوں کا جواب دیا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خلاف وہ کرتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوستے تھے اور آپ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہلاکت کی دعائیں مانگتے تھے۔ اس پر فرمایا گیا ہے کہ تمہیں راہ راست کی طرف بلانے والے خواہ ہلاک ہوں یا اللہ ان پر رحم کرے، اس سے آخر تمہاری خدمت کیسے بدل جائے گی۔ تم اپنی فکر کرو کہ خدا کا عذاب اگر تم پر آ جائے تو کون تمہیں بچائے گا۔ جو لوگ خدا پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اس پر توکل کیا ہے انہیں تم گمراہ سمجھ رہے ہو۔ ایک وقت آئے گا جب یہ بات کھل جائے گی کہ حقیقت گمراہ کون تھا۔ آخر میں لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھ دیا گیا ہے اور اسی پر سوچنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ عرب کے صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں جہاں تمہاری زندگی کا سارا انحصار اس پانی پر ہے جو کسی جگہ زمین سے نکل آیا ہے، وہاں اگر یہ پانی زمین میں اتر کر غائب ہو جائے تو خدا کے سوا کون تمہیں یہ آب حیات لا کر دے سکتا ہے۔ تو یہ تھا اس سورے کے یعنی کہ بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اس کے نام، اس میں کیا مضامین آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ کچھ آیتیں یعنی 4 آیتیں آج پڑھ لیتے ہیں پہلے رکوع سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير صدق اللہ العظیم. یہ تھی آیت نمبر 1 to 4. انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، نہایت بزرگ و برتر ہے، اور جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی. جس نے طے برطے 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے. بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. تو جیسا کہ ہم اس کے موضوع مضامین میں اور مولانا نے جو اس کا خلاصہ بیان کیا اس میں پڑھا تھا کہ پہلی چند آیتیں جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے کہ تم دیکھو اللہ کی یعنی کریٹ کی ہوئی چیزوں کو. تو اسی یعنی ان آیتوں کا ٹرانسلیشن ہم نے دیکھا، اس کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں. نہایت بزرگ و برتر ہے. تبارک برکت سے مبالغہ کا صیغہ ہے. برکت میں رفعت و عظمت، افزائش اور فراوانی، دوام و ثبات اور کثرت خیرات و حسنات کے مفہومات شامل ہیں. اس سے جب مبالغہ کا صیغہ تبارک بنایا جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ بے انتہا بزرگ و عظیم ہے، اپنی ذات و صفات و افعال میں اپنے سوا ہر ایک سے بالاتر ہے. بے حد و حساب بھلائیوں کا فیضان اس کی ذات سے ہو رہا ہے اور اس کے کمالات لازوال ہیں. وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے. الملک کا لفظ چونکہ مطلقاً استعمال ہوا ہے اس لیے اسے کسی محدود معنوں میں نہیں دیا جا سکتا. لا محالہ اس سے مراد تمام موجودات عالم پر شاہانہ اقتدار ہی ہو سکتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں اقتدار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جسمانی ہاتھ رکھتا ہے، بلکہ یہ لفظ محاورے کے طور پر قبضے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. عربی کی طرح ہماری زبان میں بھی جب یہ کہتے ہیں کہ اختیارات فلاں کے ہاتھ میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی سارے اختیارات کا مالک ہے، کسی دوسرے کا اس میں دخل نہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، کوئی چیز اسے عاجز کرنے والی نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کرنا چاہے اور نہ کر سکے. جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یعنی دنیا میں انسانوں کے مرنے اور جینے کا یہ سلسلہ اس نے اس لیے شروع کیا ہے کہ ان کا امتحان لے اور یہ دیکھنے کہ کس انسان کا عمل زیادہ بہتر. اس مختصر سے فقرے میں بہت سی حقیقتوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے. اول یہ کہ موت اور حیات اسی کی طرف سے ہے، کوئی دوسرا نہ زندگی بخشنے والا ہے نہ موت دینے والا. دوسرے یہ کہ انسان جیسی ایک مخلوق جسے نیکی اور بدی کرنے کی قدرت عطا کی گئی ہے، اس کی نہ زندگی بے مقصد ہے نہ موت. خالق نے اسے یہاں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. زندگی اس کے لیے امتحان کی مہلت ہے، اور موت کے معنی یہ ہے کہ اس کے امتحان کا وقت ختم ہو گیا. تیسرے یہ کہ اسی امتحان کی غرض سے خالق نے ہر ایک کو عمل کا موقع دیا ہے تاکہ وہ دنیا میں کام کر کے اپنے اچھائی یا برائی کا اظہار کر سکے اور عملاً یہ دکھاوے کہ وہ کیسا انسان ہے. چوتھا یہ کہ خالق دراصل اس بات کا فیصلہ کرنے والا ہے کہ کس کا علم اچھا ہے اور کس کا برا. اعمال کی اچھائی اور برائی کا معیار تجویز کرنا امتحان دینے والوں کا کام نہیں ہے بلکہ امتحان لینے والوں کا کام. لہذا جو بھی امتحان میں کامیاب ہونا چاہے اسے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ممتحن کے نزدیک حسن عمل کیا ہے. پانچواں نقطہ خود امتحان کے مفہوم میں پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس شخص کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی، کیونکہ اگر جزا نہ ہو تو سرے سے امتحان لینے کے کوئی معنی ہی نہیں ہے. اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی. اس کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی اہم مراد ہیں. ایک یہ کہ وہ بے انتہا زبردست اور سب پر پوری طرح غالب ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کے حق میں رحیم و غفور ہے، ظالم اور سخت گیر نہیں. دوسرے کہ برے عمل کرنے والوں کو سزا دینے کی وہ پوری قدرت رکھتا ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس کی سزا سے بچ سکے، مگر جو نادم ہو کر برائی سے باز آ جائے اور معافی مانگ لے اس کے ساتھ وہ درگزر کا معاملہ کر لے. جس نے طے برتے 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. اصل تفاوت کا لفظ استعمال ہوا جس کے معنی ہیں عدم تناسب.
ایک چیز کا دوسری چیز سے میل نہ کھانا، انیمل بے جوڑ ہونا۔ بس اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں تم کہیں بد نظمی، بے ترتیبی اور بے ربطی نہ پاؤ گے۔ اللہ کی پیدا کردہ اس دنیا میں کوئی چیز انمیل بے جوڑ نہیں ہے، اس کے تمام اجزاء باہم مربوط ہیں اور ان میں کمال درجے کا تناسب پایا جاتا ہے۔ پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ اصل میں لفظ فطور استعمال ہوا جس کے معنی ہے دراڑ، شگاف، رخنا، پھٹا ہوا ہونا، ٹوٹا پھوٹا ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کی بندش ایسی چست ہے اور زمین ایک ذرے سے لے کر عظیم الشان کہکشانوں تک ہر چیز ایسی مربوط ہے کہ کہیں نظم کائنات کا تسلسل نہیں ٹوٹتا۔ تم خواہ کتنی ہی جستجو کر لو، تمہیں اس میں کسی جگہ کوئی رخنا نہیں مل سکتا۔ تو یہ تھی تفسیر آج کی ان 4 آیتوں کی۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا آنے والے سیشن میں۔ جزاک اللہ خیر۔ أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من
فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال
مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ हल किया है। 1 मिनट रुकिएगा। नहीं, आप शुरू कीजिए, मेरे ख्याल में उसमें फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता वो कवर हो जाएगा। ये है कि चैप्टर 3 सूरा आल इमरान वर्स नंबर 11 to 15 11 to 15 ठीक, मैं निकालता हूँ। चैप्टर 3 those letters 6 noon letters and the qalqala letters as usual, we put them there. जी जी, 11 to 15 10 كدأب آل فرعون. नीचे 11 ayat number 10 now. Yes, that's it. No, this one, left one should be on the right and right should be left. That's it better. Yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have been telling that for Tajweed, most common rule is the noon rule, N sound rule. It is very common in the whole Quran. So these 6 letters you can see on the top, they are the most common one. They are izhar letters. Please, Rohan, put them the letters on the top. It's not there now. That's it. Jazakallah khair. These alif, ha, ha, kha, ayn, ghain. Many letters in Urdu are common with Arabic as well, but sometimes the pronunciation is different. For example, in Urdu, ha is the same as in Arabic, but the other one, ha, kha, they are deeper from the throat. So when we pronounce these letters in Arabic, we should take care of that difference between ha and ha. This ayat number 11 of Surah Al Imran,
كذاب كذاب آل فرعون والذين من قبلهم من قبلهم. We drag mean noon because qaf after noon comes is not the 6 letters which you can see on the top. When the 6 letters come after noon sakin, we go next letter quick. For all others, we go drag a bit. كذاب آل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Another thing here, فأخذهم الله. When before Allah, the waw sign is on the top. For example, you can see meme has got dhamma on the top. So Allah becomes sick. We don't say فَأَخَذَهُمُ we say فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ. Lam becomes sick because before Allah, waw sign, meme has got dhamma, which is on the top. So which is when the signs, waw signs on the top, we should make the Allah, we make Allah become sick. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. This ayat number 11 really is connected to ayat number 10. Ayat number 10 talk about that those people who earn the money in this world don't care about haram. They do certain things to support their children and family, or earning the wealth. They don't care about the right or wrong. Allah Ta'ala says, these children and the wealth which you earn wrongly, they will not be able to help on the day of judgment. This ayat talking about that they will be treated the same way as Pharaoh was treated. Pharaoh's wealth and his supporters will not be able to help on the day of judgment. وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Not their wealth, not their supporters and children will be able to help you on the day of judgment. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّاسِ وَقُودُ النَّارِ. And they all of them, those people who reject the teaching of the Quran, teaching of Islam, and rejecting the teaching of the prophets, their fate will be the same as the Pharaoh. As Pharaoh was unable to get any help from the supporters, or his wealth couldn't help him, in the same way, those people who do these things, reject the teaching of Islam, reject the teaching of the messengers, they will the same fate as the Pharaoh got the fate. Pharaoh was treated badly on the day of judgment, and those people who support in this world, the children or supporter or wealth, etc., will not be able to help them as Pharaoh was unable to get help from them. So these ayats talking about that, giving the example of Pharaoh, of those who reject the teaching of the messengers and the
and the books. Next slide. قل للذين كفروا. قل للذين كفروا. Here, make sure that don't say للذين. Don't make it lam thick. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. The rule is here. In Arabic, ra is not ra. It's like R-A-W, raw. So we should try to say ra thick. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. Here, Prophet Muhammad have been told by Allah Ta'ala to tell the people who reject Islam, who reject the message of the Prophet and teaching of the Quran. Satughlabuna, it doesn't matter how powerful you are empowered by the power of Allah, and you will gather on the day of judgment to hellfire. Your wealth, your supporters, your children, etc., nothing will be able to help. Here Allah Ta'ala saying through Prophet Muhammad Sallam, he addresses here to Qul. Say, O Muhammad, peace be upon him, tell the people who reject the teaching of Islam. Indirect way, whatever has been message given in the Quran through Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, it means Allah telling us, to the Muslims, to tell the people who reject. Another thing we should say, kafaru, who reject. Here comes kafaru, those who reject. If we haven't passed the Islam to them, if we haven't passed the teaching of the Quran, they never heard of the Quran, etc., and teaching the messengers, it means we haven't passed Islam to them. If we haven't passed Islam to them, they are not treated as rejectors. Rejectors are those to whom Islam has been presented. They heard it, they understood it, and for some selfish reasons, they reject. The common man in the world today who hasn't received the message of Islam, who hasn't received the message of messengers of Allah, they will not be treated as rejectors because nothing has been presented to them. They have not rejected anything. So then on the day of judgment, Allah will ask those non-Muslims who have not received the message of Allah, Allah will ask us that why, you Muslim, why you have not done your responsibility passing on the Quran to others. Even Prophet Muhammad said that pass on to others even if you know one ayat, even if you know one sentence from the teaching of Quran, it is our responsibility to pass on. Of course, if we don't understand, how can we pass on? From that, it is simple and clear that we should understand the Quran, then we can pass on Islam to others. If we don't understand the Quran, don't try to understand the Quran, and it means we cannot pass on Islam to the non-Muslims, and non-Muslims will be a witness against us on the day of judgment to Allah Ta'ala. Nobody pass on Quran to us, nobody pass on the message of Prophet to us, therefore we have got no chance to reject it. So we Muslims, we have to think of our responsibility. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ. Allah Ta'ala says through Prophet Muhammad and indirect way to Muslims to tell them, those who reject, surely your power will be crumbled and you will be empowered, dragged and gathered towards Jahannam, towards hellfire because of your rejection
and because of your deeds. وَبِئْسَ الْمِهَادُ, and surely the Jahannam is a bad place. Here, remember, Bi'sal Jahannam, Noon Shadda and Mim Shadda, you have to drag it with. وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. Here, Mihad, it is hellfire is really a bad place, very bad place to go and live in. Mihad, look at that on the top, 5 letters, the Qaf, Ta, Ba, Jim, Dal. If they are sakin, you had to put stress on them. They call it qalqala. وَبِئْسَ الْمِهَادُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ, because Dal is the last one in the resting at the end. You qalqala becomes, stress becomes more in the middle of the ayat. It is stress is there, but it is less enforcement on that one. Next ayat. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا. قَدْ, here Dal is resting in the middle of the ayat. Therefore, qalqala, we do qalqala, qad, but at the end of the ayat, it becomes more stressful than the middle. So here's qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Ayatun. Some people say read lakum. No, we should not lakum. We should not drag lakum meme in only one place. After meme, ba comes and you drag. Otherwise, don't. قَدْ كَانَ لَكُمْ جَنْ فِي آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا. It is a sign for you, a miracle for you, when that by the time of the Battle of Badr, Muslims were facing Kafirs, enemies of Islam. So Allah Ta'ala have done this some kind of miracle, which is come. فِئَةٌ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Here, because Lam, Li has got a wow sign on the bottom, therefore Allah has become thin. فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ. Kafiratun yarawunahum. Remember that after n sound, if ya comes or waw comes, so you twist a bit. Here, you don't say kafiratun, you will say kafiratun yarawunahum, because after tun, ya comes. Remember 2 letters. After n sound, 2 letters comes, ya and waw. Then twist a bit. Kafiratun yarawunahum مثليهم رأي العين. مثليهم رأي العين. What Allah Ta'ala did on the in the Battle of Badr, when the Muslims saw the Kafirs, enemies of Islam, their number looked to them a number less. Their army look at by the Muslims a small army. When you see the enemies of Islam, of your enemy, you see the number less, then your moral goes up. If you see the enemy is more powerful, their number is higher, then your moral go down. So here Allah Ta'ala, what Allah did on the Battle of Badr, they have shown the enemies of Islam, Kafirs, less in number. But on the other hand, it is another miracle that Kafirs, enemies of Islam, were showing number of bigger, but actually they were there. The number of Muslims were shown bigger to the enemies of Islam, and number of Kafirs was shown less number to the Muslims. Wow. مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره
Wallahu yu'ayyidu. Here you can see fatha or zabar on the top hamza. So you don't say wallahu yuwayyid. Why is not there? Hamza is there. So wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Here man after I say the noon, ya comes again. Man yasha. Don't say man yasha. You will say man yasha. In our Quran, printed in India, Pakistan, and other countries, Afghanistan, etc., and Iran as well, ya has got shadda. But in Arabic Quran, generally found in the masjid, here ya has got no shadda. But remember that after noon's resting, if ya comes and waw comes, you have to twist a bit. Man yasha. You don't say man yasha, you say man yasha. Inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Wa inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Here you can see in our Quran, waw has got no sign. In Arabic Quran, it's circled there. In this means you don't say li'u. Waw is ignore it because circle is there. Li'ulil absar. Li'ulil absar. Surely, and it is this sign, what has been explained here, it is a lesson for the people who understand. The people who have got the brain, they understand these miracles Allah has shown on the battle of Badr. What was shown? Enemies of some Kafirs were shown less to the Muslims, and Muslim number was shown bigger number to the Kafirs, so that Kafirs' morale was gone down. Absar in Arabic, here ab is 6 letters on the top, on the left hand side. Ab in the middle, they call it qalqala letter. So here by is qalqala. Ab sar in the middle, they come a bit smaller qalqala, but at the end of ayat, if you resting on the end of the ayat, it becomes more distinct qalqala. Inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Don't say absar, absar. Swad is thicker than seen, but in Urdu we pronounce seen as swad the same. In Arabic, swad has got a thicker sound than the seen. Seen has got whistling sound. Next slide. Next slide. زين للذين حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. In the world, it has been beautified, looks beautiful to people. What are things? The beautiful women have got attraction for the men, and people are attracted are the children, and the loads of gold and silver. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. And what the people think in this world? The world, they think about the women, they think about that children and power, they think about that lot of gold and silver, and what they think about والخيل المسومة, and named horses means power, والحرث and farm. These things are the property and farm, etc., and animals, etc., and children
and lots of gold and silver, etc. And women, these are the things looks beautiful and people feel proud on them in this world. ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك متاع الحياة الدنيا. Ain is deeper than alif and ha is deeper than ha. ذلك متاع الحياة الدنيا. These things mentioned above, they are nothing but a pleasure for a short while in this world. والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. But really the more important and more everlasting is what we get with the Allah Ta'ala in the hereafter. It is more lasting and more beautiful than whatever the beauty of the gold and silver and children and properties, etc. We see in this world. So Allah talking to Muslims that these people who don't believe Islam, they don't believe in the Quran, these worldly things is the things for them important to them. They feel proud of these things, women and gold and silver and lot of the properties and animals and farmlands, etc. Allah Ta'ala says these things are only important in this world, and they are they are the properties for a short while, but really permanent beauty and permanent good things are in the hereafter, and Muslims should take care of the hereafter. Next ayat. قل أنبئكم قل نبئكم. Here meme you drag it because after meme second ba comes. Other places don't drag meme. If you drag other places meme, it becomes wrong. So here قل أنبئكم بخير من ذلكم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Here you can see بصير after meme sound ba comes, you drag it. والله بصير بالعباد. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. I said after noon sound, if wow comes or ya comes. So here wow comes. مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Here Allah Ta'ala says to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tell the people that should not I tell you more better than these things which you mentioned the ayat before: gold, silver, women and children and properties, etc. Here Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and through Prophet Muhammad peace be upon him, we have been told to tell the people, tell the common man, including Muslim, that the whatever thing has been mentioned, ayat number 14, can I tell you something better than them? لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ. And to whom
these better things mentioned for the people who are God conscious, who are more conscious of the hereafter. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. And better thing in the hereafter, the people who are God conscious, a real believer, and the God conscious people, they will be given the paradise, the gardens, which beautiful scene underneath the river will flowing. As you go on the seaside, so you see the beautiful scene. In the same way, Allah will provide these beautiful scenes all the time. Jannah Khalidina fiha, they will not there for a short while, for holidays only, but they will be deep places have been given to uh, 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 gardens with rivers flowing underneath, and there will be uh, beautiful companions, pure companions they will love to their partners. Azwajum mutahara wa rizwanum min Allah. And these things, and the best thing is they will get the pleasure of Allah Ta'ala. Wallahu basirum bil ibad. And whatever the a human being doing, whatever God conscious doing, is nothing, and not single thing, a small thing will be left without attendance. Whatever good deed we have done, Allah will provide them, and nothing will be left over. So these are the messages from the Quran to the people who don't believe in the hereafter, and the people who believe in the hereafter and do not believe in the hereafter. They will get the different treatment, and Allah encouraging to the Muslims, and your eyes should be on the hereafter, and this worldly beauties, etc., are for short while, and it is nothing when you compare in this world. And afterwards, he next week, inshallah, I will be doing ayat number 16 to 20. And after that, inshallah, we have to think about it. The Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said in Hadith that whatever good thing in this world you see, you cannot imagine the beauty of the paradise from this world. Whatever you can imagine, and paradise is much superior to that. And whatever punishment and torture you can think of in this world, Jahannam is much higher than that. So it is thinking, imagining of the paradise or the hellfire is beyond the observation experience of the man. Therefore, whatever example has been given in the Quran, for us to understand, it is whatever is there beyond our imagination, our imagination. And next hadith is Islam has been built on 5 pillars, testifying there is no God but Allah and Muhammad is his messenger. Performance of prayer, zakat giving, pilgrimage to to Kaaba, and fasting during month of Ramadan. Here Allah Ta'ala mentioned the pillars of the building of Islam. Building, of course, a building rests on the if the pillar is not strong, building can't be strong. So building of Islam is a base or resting on these 5 things. We should take care of them, and because if these, but of course, building doesn't rest on pillars only. Other things are roof is important, side walls are important, and many things are important. But these are 5 fundamentals Islam, and we should
take care of them. This hadith has been reported. Uh, this hadith has been reported by Bukhari and Muslim both, and its reporter Abdullah bin Umar, the of the Prophet, son of Umar radiallahu anhu, and great companion of the Prophet himself. Another thing I want to say is in his uh, in his stories comes there one day in a group of Abdullah bin Umar was traveling with the non-Muslims as well. In the travelers group, there were some Muslims and some non-Muslims. After after short while, the non-Muslims changed their course of direction. It means Muslims went to other direction, uh, other routes, and the non-Muslims went to other routes. Abdullah bin Umar radiallahu anhu said Assalamu alaikum to the non-Muslims who departed. Other Muslims said raised objection to, oh, Abdullah bin Umar, how can you say Assalamu alaikum to them? Because they are the non-Muslims. And you can say Islam, Assalamu alaikum to Muslims only. Here shows Abdullah bin Umar said that they have been with us, they are not our enemy. But therefore, it is their right that we should say Assalamu alaikum to them. Therefore, from this incident, it is clear the Muslims can say Assalamu alaikum to non-Muslims provided they are not enemies of Islam. They don't expel Muslims from because of their religion. They are simply have not accepted Islam, but they are not fighting against Muslims, though against non-Muslims who are not fighting against non-Muslims, who are not expelling non-Muslims, who are not fighting with the Muslims, we can say Assalamu alaikum to them. And if we are not friendly to them, how can we pass Islam to them? It is necessary for us to become friendly with them, say greet with them with a peace, etc. And that is the way it will make their heart soft, and they will be prepared to listen to Islamic teaching. Because if they are not friendly with you, it is not possible they will listen to our passing Islam to them. Therefore, brother and sister, this is the responsibility of all Muslims to read the Quran, understand the Quran, and read it properly. And reading important, but more important is to understand it. Reading is important, and the Prophet Muhammad sallallahu said that the people who understand the Quran, and Usman bin Affan said that the best among the people is the one who learned the Quran himself and teaches others. Of course, he does not understand what Quran is talking about. He doesn't know how to read it. How can he pass on to others? It is our responsibility, and according to saying of the Prophet Muhammad sallallahu is the best one who read the Quran, understand it, and passing on to others. We cannot pass on to others if you understand, because the parrot, he can listen to repeat to, but he does not understand. Therefore, parrot will not get reward. In the same way, our treatment with the Quran is same as the parrot. If parrot not getting any reward, Muslims think about that. We have to get no reward if we we read Quran and learn Quran as a parrot without understanding it, and we are not passing our duties to pass on Islam to others. It is our duty. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.